अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू उज़मा सईद ब्लॉग्स। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। आज मैं आपको घर की ऑर्गेनाइजेशन और घर को किस तरह से हम बच्चों के साथ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और होता क्या है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हमें घर की ऑर्गेनाइजेशन में तो तंगी हो ही रही होती है, परेशानी हो ही रही होती है। बच्चे भी नहीं संभल रहे होते, बच्चे घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं रहने देते, बच्चे बातें नहीं समझते, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। इधर से माँ ने घर समेटा है, उधर से बच्चों ने उसको ख़राब कर दिया है। और साथ साथ मैं आज घर की ना क्लीनिंग भी मैंने शुरू की हुई है, और आप लोगों से साथ साथ क्लीनिंग भी शेयर हो जाएगी, और साथ साथ मेरा जो है ना होम क्लीनिंग और हाउ टू ऑर्गेनाइज़ योर सेल्फ, हाउ टू ऑर्गेनाइज़ योर होम, हाउ टू ऑर्गेनाइज़ योर किड्स, ये सारी बातें आज मैं आपसे करूँगी। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। आते हैं जी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊँगी कि मैंने इस टॉपिक पे ना एक दो दफ़ा पहले भी बात की है, लेकिन इतनी तफसीली बात नहीं मैं कर सकी। होता क्या है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते, खैर माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े होना शुरू हो गए हैं। अब वो उस फेज़ में आ गए कि वो चीज़ों को खुद ऑर्गेनाइज़ करने लग गए। लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं भी इस परेशानी से, इस मसले से दो चार थी और गुज़रती थी। तब मुझे समझ नहीं आती थी कि कैसे करूँ मैनेज। हर वक्त मैंने डिप्रेशन में चले जाना, हर वक्त मैंने टेंशन लेनी कि मेरा घर नहीं सिमटता, मेरा घर बिखरा रहता है, मेरे बच्चे चीज़ें नहीं समेटते। देखिए, बच्चों में हैबिट्स जो होती हैं ना, आते जो है ना, वो हम बचपन से जब तक नहीं डेवलप करेंगे ना, तो बच्चे कभी भी ऑर्गेनाइज़ नहीं होंगे, घर आपका कभी भी ऑर्गेनाइज़ नहीं होगा। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि लेडीज़ पूछती हैं, ख़वातीन इस मसले से दो चार होती हैं कि हम बच्चे छोटे हैं और एक ही कमरे में बच्चे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चा छोटा है, कैरी कॉट हो या उसका बेबी कॉट हो या उसका पलंग हो, उसका कमरे में ही होता है। जहाँ पे माँ का कमरा है, माँ जिस कमरे में, उसी में बच्चों ने सोना है। तो ये फ़ॉरेन वाला तो सिस्टम नहीं है कि जैसे बच्चा आता है तो वो अलग से कमरे में सोएगा। यहाँ पे ये होता है कि पाकिस्तान में आपको पता है, बच्चों ने माँ के कमरे में ही होना है, और वहीं बच्चों के डायपर्स, वहीं बच्चों की हर चीज़ होती है। अब होता क्या है कि जब बच्चा आया ना हमारी ज़िंदगी में, तो उसमें ये होता है कि हमारे कमरे में एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं। लाइक हमारे बेड के साथ एक बेड छोटा आ जाएगा, हमारी चीज़ों के साथ साथ बच्चे की एक पूरी छोटी सी कबर्ड होती है। आजकल तो आपको पता है, बड़ी अच्छी सी कॉम्पैक्ट सी ऑर्गेनाइज़ करने वाली कबर्ड्स मिल जाती हैं, जिसमें एक ड्रॉर में आ जाते हैं बच्चे के डायपर, एक में बच्चे के छोटे छोटे कपड़े, और एक में बच्चे के फीडर और इस तरह की चीज़ें। ठीक हो गया। इस तरह की अगर आपके पास नहीं है कबर्ड, तो एक ऐसी शेल्फ या टेबल बन जाता है, कमरे में रखा जाता है, जिस पे सारी चीज़ें सेट हो जाए, या बच्चे का एक छोटा बैग बन जाता है। अब ये चीज़ें अगर कमरे में बिखरी रहेंगी, हर वक्त इधर उधर मैसी होगा, तो गंद मचेगा। अब जैसे एक बच्चे के साथ दूसरा बच्चा आता है कमरे में, ज़ाहिर सी बात है, हमारा यही सिस्टम है, 2 साल 3 साल के गैप के बाद दूसरा बेबी होता है। ठीक है। तो जब दूसरा बच्चा आता है ना, तो वो चीज़ें जो कमरे में है ना, वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। होता क्या है, एक बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, वो चीज़ों को बिखेरता है, और दूसरा बच्चा कमरे में सोया है, लेटा है, जैसे भी वो ज़ाहिर सी बात है, न्यू बॉर्न बच्चे कहाँ आपको पता है जल्दी मूव करते हैं। तो जो बच्चा मूव करेगा, चलता फिरता होगा, वो बिखेरेगा। अब माँ ने उठना भी है, काम के लिए भी माँ ने उठना है, बच्चे को 100 घर के काम होते हैं, वो हर वक्त कमरे में नहीं रह सकती। अब ये चीज़ें हमें देखनी है कि हमने अपने बच्चों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, अपने रूम को कैसे सेट करना है। एक ही कमरा मोस्टली होता है कि शादी के बाद औरत को, आप लोगों ने अक्सर घरों में यही होगा, एक कमरा मिलता है। अगर वो जॉइंट फैमिली में, तो उसको एक ही रूम मिलेगा, वही उसके बच्चों का कमरा होगा, वही उसका कमरा होगा। अगर सेपरेट है तो फिर तो चलें जी, बच्चों का कमरा है, उसको ऑर्गेनाइज़ करने में भी आसानी होगी। ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ ये होता है कि आपने वीकली बच्चों की चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को निकाल देना है, एक्स्ट्रा चीज़ों को सेट करते जाना है। उससे ये होगा कि मेस नहीं क्रिएट होगा, खिलारा नहीं बनेगा, और कमरा बिखरा हुआ नहीं होगा। अच्छा, अक्सर लेडीज़ जो है ना, वो कमेंट करके पूछते हैं कि हम घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, बच्चों के साथ हर चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो अक्सर औक़ात मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि जी, आपका तो घर बहुत ऑर्गेनाइज़ है, तो इसी वजह से आप बड़ी बड़ी बातें कर लेती हैं, आप ये कर लेती हैं, वो कह देती हैं, आपके पास हेल्पर है, आपके साथ पास ये सहूलत है। देखें जी, हेल्पर हो या ना हो, एक होम मेकर ने, एक माँ ने खुद उठ के ही करना है, तो सारा कुछ होना है। अब आपके घरों में जो मेरे व्लॉग को देखते हैं, सुनते हैं, अगर हेल्पर हैं, खुद बताएं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके हेल्पर खुद से काम कर लेते हैं।
کوئی بھی ہیلپر خود سے کام نہیں کرتا. یقین جانے میری صبح سے شام ہو جاتی ہے، سارا دن میں ہیلپرز کے ساتھ ہوتی ہوں، سارا دن ان کے ساتھ اٹھاتی ہوں، رکھتی ہوں چیزیں، سارا کام کرواتی ہوں، تب جا کے میرا شام تک گھر جو ہے نا وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے. میرے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، میری بیٹی بھی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، میں بھی لگی ہوئی ہوتی ہوں ہر چیز. کبھی ڈسٹ بنس کے شاپر چینج کر رہی ہوں، کبھی برتنوں کو جوڑ رہی ہوں، کبھی کچھ کر رہی ہوں، کبھی کچھ. اس طرح سے نہیں ہوتا. ایک عورت جب تک اپنے گھر کو خود آرگنائز نہیں نہ کرے گی، کوئی بھی ہیلپر اس کے گھر کو آرگنائز نہیں کر سکتا. اور ہیلپر ہوتا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے، اس نے آپ کا سارا کام کبھی بھی نہیں کرنا ہوتا. یہ بات دماغ میں بٹھا لیں. اگر آپ کے پاس ہیلپر ہے تو یہ آپ کو نعمت ہے. نعمت اس طرح سے کہ آپ کا کام بآسانی ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے، ٹائم کی بچت ہوتی ہے. جب آپ کی ٹائم کی بچت ہوگی، اب وہ ٹائم وہ چیزیں اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. بچے اگر چھوٹے ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ اچھی باتیں کر سکتے ہیں تاکہ بچے اچھے انسان بن سکیں. دیکھیں، گھر کو آرگنائز کرنا، منظم کرنا، اس کی ترتیب کرنا ایک اٹ سیلف بہت بڑا ٹاسک ہے. جب آپ صبح اٹھتی ہوں گی تو آپ میں سے بہت سی لیڈیز اس بات سے ریلیٹ کرتی ہوں گی کہ ایک دفعہ گھر بکھرا پڑا ہوتا ہے. سچ میں دیکھ کے سر میں درد ہوتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ سب سے پہلے اپنے روم سے شروع کریں. میں سب سے پہلے اپنا روم سمیٹتی ہوں. بستر بنایا، چیزیں نکالی، جو برتن دھونے والے ہیں، لائک جیسے کوئی جگ پانی والا ہے، چائے والا کپ ہے، کچھ بھی ہے میرے روم میں ایسا ایکسٹرا جو کہ میرے کمرے کی سیٹنگ کو، آرگنائزیشن یا میرے کمرے کی ترتیب کو خراب کر رہا ہے نا، میں سب سے پہلے وہ چیزیں کمرے سے نکالتی ہوں. پھر اس کے بعد بستر بنایا. پھر اس کے بعد دیکھا کہ جو چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں نے چینج کرنی ہے، لائک اگر بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے، اگر کچھ ایسی سیٹنگ میں میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں کمرے کو تھوڑا سا نئی لک دوں. نئی لک میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ کمرے کی نئی لک نئی چیزوں سے ضروری نہیں ہوتی. کمرے کی چیزوں کا رد و بدل کرنے سے، چیزوں کی پلیسمنٹ کو چینج کرنے سے آپ کے گھر کی ایک نئی لک آ جاتی ہے اور کمرہ جو ہے نا وہ منظم لگنے لگ جاتا ہے، نئی لک آ جاتی ہے اور آرگنائزڈ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اپنا کمرہ سیٹ کریں، پھر آئیں لاؤنج کی طرف. اگر آپ کے بچے جو سیپریٹ روم میں سوتے ہیں تو پہلے بچوں کا کمرہ کریں، اس کی ہر چیز کو سیٹ کریں، بچوں کے برشز، اور کوشش کریں یہاں پہ اگر آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کام بچوں سے کروانا شروع کریں. اگر بہت چھوٹے بچے ہیں، کمرہ بکھرا رہتا ہے، ٹوائز بکھرے ہوئے ہیں، باسکٹس لے. ٹھیک ہے، میں بچوں کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ موسٹلی لیڈیز کو چھوٹے بچوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے کمرے کو سیٹ کرنا. کمرے میں اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے لیے باسکٹس لے، بچے کھیلیں. اور میں کہتی ہوں 2 سے 3 سال کا بچہ اگر اسے آپ بتائیں نا کہ یہ بلاک، یہ میں نے ٹوائے آپ نے اس باسکٹ میں رکھنا ہے، تو یقین کریں بچے جو ہیں وہ اتنی جلدی لرن کرتے ہیں. اتنا بڑا بندہ بھی نہیں سیکھتا جتنی جلدی بچہ لرن کرتا ہے. وہ ٹوائے اسی باسکٹ میں وہ رکھے گا. ایک ہیبٹ بنانا شروع کریں، بتانا شروع کریں. اب یہ چیز آ جاتی ہے آپ کو اپنے بچوں پہ ٹائم لگانا پڑے گا، ایفرٹ لگانی پڑے گی. یہاں پہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کیا کرتی ہیں جی، وہ اپنے بچوں پہ ایفرٹ نہیں لگا رہی ہوتی، ٹائم نہیں لگا رہی ہوتی. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم کیسے اپنی انرجی لگائیں، ہم کیسے اپنا ٹائم دیں بچوں کو. لیکن جب آپ یہ سوچیں نا کہ آپ کا کمرہ آرگنائز ہونا ہے یا آپ کمرے کی جو ہے منظم کرنا چاہتے ہیں، ترتیب میں کرنا چاہتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے بچوں کو سکھانی ہیں. آج وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھے گا آپ سے، کمرے کو ترتیب دینا سیکھے گا، کل وہ اپنا کمرہ بھی اسی طرح سیٹ کرنا شروع کر دے گا. بلاکس ہوں، ٹوائز ہوں، ایک باسکٹس لیں. آپ کو لگتا ہے کہ 2 باسکٹس میں اگر آئیں تو 2 باسکٹس رکھیں، ایک کارنر میں رکھیں، خوبصورت بھی لگے گا اور کمرے کی چیزیں، بچوں کی چیزیں ساری اس باسکٹس میں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا بیڈ سیٹ کریں. اور اگر بچے آپ کے تھوڑے بڑے ہیں، وہ آپ ان کو کمرہ روم سیپریٹ کر دیا ہے، ان کو یہ سکھائیں اپنا ڈریسنگ، اپنا وارڈروب، اپنے بیڈ کو انہوں نے کیسے آرگنائز کرنا، اپنے سائڈ ٹیبلز کے ڈرارز کو خالی کیسے کرنا ہے. اور دوسرا کہ منتھ کے اینڈ پہ کوشش کریں کہ ہر ڈرار کو نا ایک دفعہ خود نظر ثانی کریں. جب آپ ڈرارز کو چیک کرتے رہتے ہیں تو وہ اوور لوڈ نہیں ہوتے. اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں جی، ریسیٹ ہے، کوئی ایکسٹرا بل ہے، کوئی ایکسٹرا چیزیں ہیں، ہم باہر سے لاتے ہیں نا تو ڈرار میں جو چیز لائے، ڈرار میں جو چیز ایکسٹرا ہے ڈرار میں، اس سے اوور لوڈ ہو جاتا ہے اور گند بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے روم کو، اپنے بچوں کے روم کو آرگنائز کر سکتے ہیں. اور بچوں کی ہیلپ آپ کو ضرور لگے گی. اگر وہ بڑے ہونا شروع ہو رہے ہیں، 3 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، تو ان کو آپ سکھانا شروع کریں. یہ ان کی لرننگ ایج ہے. آپ یہ سوچیں نا بچہ 3 سال کا بہت چھوٹا ہے. میں نے تو یقین کریں سیریسلی، میں نے تو بڑے بڑے جوان بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کی مائیں ان کو نہیں بتاتی ابھی یہ چھوٹا ہے.
تو وہاں پہ پریشانیاں بھی بنتی ہیں، وہاں پہ مسائل بھی ہوتے ہیں. اور ایک عورت دیکھیں، ایک ایج ہوتی ہے، ایک فیکٹر آتا ہے کہ ہم لوگ اتنا کام نہیں کر سکتے، ہم اتنی آرگنائزیشن نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارا دل چڑھتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کا گھر جو ہے نا وہ شاید اس وجہ سے صاف ہے کہ اس کے پاس بہت ملازم ہے. ایسا نہیں ہوتا، ملازم بھی تبھی کام کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ لگتے ہیں. کوئی ملازم جو ہے نا وہ کہے بغیر کام نہیں کرتا. یہ آپ اس بات کو بڑی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتی ہوں گی. اور پھر گھر کو اگر آرگنائز کر رہے ہیں نا تو کوشش کریں کہ اگلے دن کم جو ہے نا وہ چیزیں بکھریں. لائک آپ رات ہو رہی ہے نا، رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں کہ جو چیزیں آپ آرگنائز کر سکتی ہیں نا، لائک جیسے کہ برتن سمیٹ سکتے ہیں، برتن دھل کے الماریوں میں لگ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی کی بوتلیں بھری جا سکتی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے کام نا، لائک آپ کچھ بھی ایسا دیکھ لیں کہ بچوں کی ناشتے کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ رات کو تیار کریں. ٹھیک ہے، اس سے گھر کا جو آدھا کام ہے وہ رات میں وائنڈ اپ ہو جائے گا. صبح جیسے ہو ناشتہ دیں، اس کے بعد اپنے کمروں کو سیٹ کریں، پھر آ جائیں لاؤنج کی طرف. لاؤنج میں اگر آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے صوفوں کو سیٹ کریں. جو سٹنگ ایریا ہوتا ہے نا، اگر وہ گندا ہے، میسی ہے نا، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، تو سارا جو ہے نا لاؤنج آپ کا گندا لگے گا. لائک میں ہمیشہ کہتی ہوں، اگر آپ کا بیڈ روم میں بیڈ اگر نہیں نا بنا ہوا تو پورے کا پورا کمرہ آپ کا گندا لگے گا. اسی طرح اگر لاؤنج میں آپ آ جاتے ہیں نا، لاؤنج میں اگر آپ کا صوفہ میسی ہے، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، کشنز بکھرے ہوئے ہیں، چیزیں کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر پڑی ہوئی ہیں، تو پورے کا پورا جو آپ کا نا گھر جو ہے نا وہ گندا لگے گا. ہمیشہ میں کہتی ہوں چیزوں کو آرگنائز کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی. اب تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا ہے، اتنا کچھ آپ لرن کر سکتے ہیں. میں نے کیا خود سے سیکھا، میں نے بھی سیکھا ہے، ادھر ادھر سے سیکھا ہے، اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، یوٹیوب سے سیکھا ہے. اب آپ کے پاس تو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب پہ اتنا کچھ سیکھنے کو ہے کہ لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں، باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. اور اچھی بات سیکھنا میں کہتی ہوں بہت ضروری ہے، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاری ہے. جب میں کوئی اچھی بات آپ کو بتاتی ہوں، اس کو ضرور سیکھا کریں، اس پہ ضرور عمل کیا کریں، اور اپنا بھلا کریں، اور آگے بھی آپ بتائیں. اب جیسے کہ میرے پاس بیگ تھا تو اس کی نا شیپ خراب ہو رہی تھی. میں نے کیا کیا، نیوز پیپر لے کے اس میں نے اچھے 2-3 نیوز پیپر ڈال دیے ہیں. ابھی اس کی شیپ نہیں خراب ہوگی. چیزیں نا سنبھالنے سے، آرگنائز کرنے سے، گھر کو آرگنائز کرتے رہیں گے نا تو ہر چیز آپ کی سمٹی رہے گی. آپ کے پیارے پیارے کامنٹس پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اگر آپ کو میرے ولاگز اچھے لگتے ہیں تو آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ سب کا بھلا ہو سکے. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.